بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بچوں کے بارے میں بہت سی بیماریوں کے بارے میں دنیا جانتی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سنا کہ ڈپریشن، انزائٹی، ٹینشن، برین ٹیومر، برین ہیمریج، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک وغیرہ کبھی کسی بچے کو ہوئی ہو؟ نہیں نا۔ یہ بیماریاں صرف بڑوں میں ہی پائی جاتی ہیں، اور آخر بڑوں میں ہی کیوں پائی جاتی ہیں؟ یہ بیماریاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں کہ جب کوئی انسان بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اپنے اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، کسی سے کوئی بات شیئر نہیں کرتا، اپنے طور پر کسی مسئلے کو حل کرنے کی سوچوں میں گم رہتا ہے، کسی سے کوئی بات شیئر نہیں کرتا، اسے یہی لگتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں سمجھے گا، ہر کوئی مجھے نقصان پہنچائے گا۔ اسی طرح زندگی کے مسائل کو لے کر اس کا دماغ ڈپریس رہتا ہے، اور انسان اس ڈپریشن کا عادی ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بلڈ پریشر اور طرح طرح کی بیماریاں اس کا جسم خود پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ پریشر کی وجہ سے اس کا اعصابی نظام کمزور اور متاثر ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جن مسائل کو لے کر ایک جوان انسان اپنے آپ کو اتنے روگ لگا لیتا ہے بیماریوں کے ساتھ، یہ اور اس طرح کی بہت سی باتیں بچوں کے ساتھ بھی پیش آتی ہیں، لیکن اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ کسی چیز کا نہ ملنے کا غم بچے کو بھی ہوتا ہے، بہت سی چیزیں بچہ نہیں چاہتا لیکن زبردستی ماں باپ کرواتے ہیں۔ اس کی زندگی مشکل ہوتی تو ضرور ہے، مسائل تو ہوتے ہیں، لیکن اس موقع پہ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ کیا کرتا ہے؟ اپنی طبیعت کے خلاف کوئی کام ہونے پہ بچہ کیا کرتا ہے؟ جو اسے بیماریوں سے دور رکھتا ہے، وہ بلٹ ان سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھا ہے۔ جی ہاں، ایسے موقعوں پہ بچہ روتا ہے، اور یہی وہ کام ہے جو جوان اور بڑے لوگ اپنی پریشانیوں پہ کرنا بھول جاتے ہیں یا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ بہت سے لوگ رونے کو کمزوری سمجھتے ہیں، اور یہی نہ رونے والا بڑا پن انسان کو اور کمزور کر دیتا ہے، اور نا امیدی کے سائے بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کئی مرتبہ انسان خود روزی کی بھی کوشش کر گزرتا ہے، اور کئی اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ رونے سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، یہ تو ہے ہی حقیقت۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے معنی پیدا نہیں کی، آنسو بھی کسی مقصد کے لیے ہی پیدا کیے ہیں، لہٰذا بہا لیا کریں آنسو، کسی کے دیے ہوئے ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے لیے دیے تھے کہ جب پریشانی ہو تو ان کو بہا کے راحت پا لیا کریں، اسی مقصد کے لیے آنسو پیدا کیے تھے۔ جو لوگ اسے کمزوری سمجھتے ہیں وہ شاید ایک کنڈیشن کی وجہ سے اس کو کمزوری سمجھتے ہوں گے، وہ اپنی جگہ درست بھی ہیں۔ بچہ سب سے زیادہ بھروسہ اپنے ماں باپ پہ ہی کرتا ہے، اس لیے کچھ بھی اور ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے پاس ہی جاتا ہے، اس کے لیے دنیا کے سارے مسائل کا حل اس کے امی ابو کے پاس ہی ہے۔ واقعی میں اس کو وہاں وہ حل مل بھی جاتا ہے، کبھی ماں باپ دلاسا دیتے ہیں اور کنڈیشن کے مطابق اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، مسئلہ زیادہ بڑا نہ ہو تو مذاق کرتے ہیں، کبھی کچھ کھانے کو دیتے ہیں، اس کا غم بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کسی اور کام میں لگا دیتے ہیں، وہ بھول جاتا ہے، اور شاید ہمیشہ کے لیے ہی بھول جاتا ہے، دوبارہ اس مسئلے کو سوچتا بھی نہیں۔ اپنی اتنی سی عمر میں وہ اپنے خالق اور مالک کو بھی شاید اتنے اچھے طریقے سے پہچانتا نہیں، اور اس مالک نے اس پہ پابندی بھی نہیں لگائی کہ مجھے پہچانو، کیونکہ ماں باپ کے ہاتھ میں اس کی تربیت لگائی ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ بڑے کہاں روئیں؟ بچے کے پاس تو ماں باپ ہے، بڑے کہاں روئیں؟ کس کے سامنے روئیں؟ بھائی بہن کے سامنے نہیں، کیونکہ وہ اس کی وجہ سے اور پریشان ہوں گے، اور وہ کوئی بات بتا بھی نہیں سکے گا ان کو۔ ماں باپ کے سامنے نہیں چاہتا وہ، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ماں باپ ہمیشہ خوش رہیں۔ بچوں کے سامنے تو بالکل بھی نہیں، وہ ان کو دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ بیوی کے سامنے بھی نہیں، وہ اس کو بیاہ کے لایا تھا خوش رکھنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے تو نہیں۔ اور شاید ان سب رشتہ داروں پہ وہ اپنے مسائل کے لیے کھل کے بات بھی نہیں کر سکتا، شاید بھروسہ بھی نہ کر پائے۔ یہاں اس کو
یہاں اس کو ایک ایسا ہمدرد چاہیے، اس کی ضرورت ہے، اس کو ایک ایسے ہمدرد کی ضرورت ہے۔ انسان ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو ایسا ہمدرد ہو، اس کو ایسے وقت میں ایک ایسے ہمدرد کی ضرورت ہے جو مسئلے کو حل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، رازدار بھی ہو، غم گسار بھی ہو، کہی ہوئی بات اپنے تک بھی رکھے، روتے کو دلاسا بھی دے، تو ایسا دلاسا دے کہ مشکل ختم ہونے کا یقین آ جائے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ کو سمجھتا ہے۔ اور ایسا ہمدرد جس کو جب بھی یاد کرے وہ کسی اور کام میں مصروف نہ ہو، ہمیشہ ایسا رسپانس دے جیسا یہ دکھی انسان خود چاہتا ہے۔ یقین جانے ایسا ہر انسان چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پاتا، چاہتا ہر انسان ہے یہ۔ اور بے شک اگر ایک بچہ اپنے ماں باپ کو مختار کل سمجھتا ہے تو ایک ذمہ دار بڑے اور جوان انسان کو بھی اس کے مالک کائنات نے، اس کو پیدا کرنے والے نے کچھ دکھ سنانے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑا ہوا۔ بچوں کے بعد ماں باپ ہیں تو بڑے کو بھی اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا ہوا۔ ہر انسان رونا چاہتا ہے لیکن یقین کریں اس کو موقع اور وقت اور مقام کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں رونا ہے، کس وقت رونا ہے، کس کے سامنے رونا ہے۔ اسی لیے وہ رو نہیں پاتا، کبھی کبھار غلط موقع پر رو کر خود کو مزید اذیت سے دوچار کر دیتا ہے۔ اپنے رب کو پہچانے، وہ صرف خدا نہیں ہے، دوست ہے، غم گسار ہے، ہمدرد ہے، طاقتور ہے، ہر چیز کو کرنے اور مٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے، دکھڑے سننے والا ہے، وہ دلاسا دینے والا ہے، انگلی پکڑ کر دوبارہ زندگی کی طرف لانے والا ہے، دوستوں والا، پیار کرنے والا ہے، مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہونے والا ہے، جب یاد کرو ساتھ موجود ہونے والا ہے۔ ایسا ہمدرد ہے جس کے ساتھ سے تسلی اور ٹینشن فری لمحات کا احساس ہوتا ہے۔ اپنے رب کو پہچانے، صرف خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے لیکن وہ صرف خدا نہیں ہے۔ بچہ اس وقت زیادہ روتا ہے جب ماں باپ دلاسے والے الفاظ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بابا ہے نا، جب بابا آ جاتے ہیں تو سب بھول جایا کرو، ماما ہے نا، بتاؤ میرا بیٹا کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی دیکھنا میں اس کو مار دوں گا جس نے آپ کو مارا ہے، میں اسے سزا دیتا ہوں، ابھی دیکھنا، یہ دیکھو میں نے یہ کر دیا، اب خوش میرا بیٹا، اچھا بتاؤ میرا بیٹا کیا کھائے گا، آئس کریم کھا کے آئے گا، آپ کو پسند ہے، چلو باپ ہم باہر گھومنے چلتے ہیں، چلو ہنس کے دکھاؤ بابا کو، یہ ہوئی نا بات، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ان باتوں پہ ایک بچہ بہت زیادہ روتا ہے جب اس کو دلاسا دیا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ کا رب اور پیدا کرنے والا بھی آپ کے ساتھ اس سے مختلف نہیں ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ماں باپ کے دلاسے تو سب کو یاد ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن اس مالک کائنات کو صرف رب، مالک سزا اور جزا نہ سمجھا کریں۔ اس نے جو باتیں آپ سے کی ہیں وہ ایک سچا ہمدرد، غم گسار، محب، سنجیدہ ساتھی، دوست، رازدار، دکھ سننے والا، دلاسا دینے والا اور سب سے بڑھ کر مشکل کو ختم کرنے والا اور کی صلاحیت رکھنے والا ہی کر سکتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مریض طبیب کو پہچان ہی نہیں پا رہا۔ مرض تو اس کو ہے، انسان کو مرض تو ہے، اور طبیب جانتا بھی ہے، لیکن مریض اس کی دوا کی پرچی کو پڑھ ہی نہیں پا رہا۔ اس کو پرچی سنائی جاتی ہے لیکن وہ دھیان ہی نہیں دے پا رہا۔ وہ دکھ اور درد سے کرا رہا ہے دنیا میں،
لیکن طبیب کی، اس کے مالک کی دی ہوئی دوا کو لینے کا طریقہ ہی نہیں پڑھ پا رہا۔ دیکھیں آپ کا غم گسار آپ سے کیسے بات کرتا ہے، آپ کو ایک دوست اور محبوب سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اسے چھوڑ کے جاؤ گے تو وہ واپسی کے دروازے بند کر کے بیٹھ جائے گا اور وہ واپسی پہ کھولے گا ہی نہیں۔ یقین کرو تمہاری راہ تختہ رہے گا کہ کب واپس آتے ہو، اور جب تم واپس آؤ گے اور صرف 2 لفظ معافی کے بولو گے تو اس کا رسپانس اس سے مختلف نہیں ہوگا کہ تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ آنسو پوچھ لو، بھول جاؤ، ہنس دو، چلو چھوڑو، میں تم سے ناراض تھا ہی نہیں، میں جانتا تھا کہ تم واپس آؤ گے۔ اس کا رسپانس اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کے تمہیں کیسا لگے گا اگر وہ تم سے یہ کہہ دے کہ تمہاری یہ مشکل میں نے ہی کھڑی کی تھی اور میں اس کو ختم کر رہا ہوں، تمہیں آزما رہا تھا، برداشت کرے گا، تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ آپ یقین کریں وہ یہ باتیں آپ سے کہہ چکا ہے کہ ہر چیز اسی کی طرف سے آتی ہے۔ دیکھیں وہ تم سے کیسے بات کرتا ہے، تمہارا غم گسار، تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہارا خالق۔ قرآن میں جگہ جگہ وہ بیان کرتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمہارا رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ کہتا ہے میں کر سکتا ہوں سب کچھ، بار بار اس نے آپ کو بتایا ہے کہ میرے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ سب کر سکتا ہے۔ کہہ کے دیکھو ایک بار، آپ کو کام کی مشکل ہے، آپ کی گاڑی خراب ہے، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، مالی حالات خراب ہے، قرض دار ہو، کچھ بھی ہو، یقین کریں وہ کر سکتا ہے، وہ کر دے گا۔ جائیں اس کے پاس، اس کو دکھڑے سنائیں۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں، اس کے آگے اس کی محبت میں روئیں، آنسو بہائیں، اس کو بتائیں، اس سے مانگیں، ضرور بالضرور وہ آپ کی مشکل کا حل کر دے گا۔ آپ کا اس کے پاس جانا، اس کو یاد کرنا اور آنسو بہانا، وہ آپ کی عبادت میں شمار کرے گا۔ اس سے بڑھ کر عزت کون دیتا ہے؟ کوئی رشتہ ہے جو اتنی عزت دے؟ پھر وہ قرآن پاک میں اور جگہ فرماتا ہے یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے، یہی اس ہمدرد کی طاقت اور اس کی محبت کا سرور ہے۔ تم اپنی پریشانیوں میں ضرور تسلی پاؤ گے اس کو یاد کر کے، اس کا نام لے کے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم کو راحت نہ ملے۔ وہ خود تمہیں نسخے بتا رہا ہے، یقین جانے وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس نے دوزخ بنائی ہے لیکن محبت کرنے والوں کے لیے نہیں، جہنم بنائی تو ہے لیکن وہ بندوں کو جنت میں بھیجنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ وہ بہت خوبصورت اور طاقتور ہے، سمجھے اس کو، وہ ہرگز ظالم نہیں ہے۔ پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں وہ پھر آپ ہی لوگوں کو مخاطب کر کے آپ سے کہتا ہے، سنیں اس کی باتیں، کہتا ہے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش، بڑی رحمت والا ہے۔ ان میں وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر گناہ کر چکے ہیں، یعنی وہ لوگ جو جان بوجھ کر گناہ کر چکے ہیں، وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں معافی نہیں ملے گی، ہمارا تو آخرت خراب ہو گئی، ہم تو سب برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہتا ہے کہ میرے بندو مایوس نہ ہونا مجھ سے۔ کبھی انسان گناہ کے بعد معافی کی امید ہی چھوڑ دیتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ خود آپ سے کہہ رہا ہے کہ نا امید نہ ہونا، آؤ میرے پاس۔ پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں وہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، اس کو ظالم نہ سمجھیں، وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کا رب ہے۔
پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں وہ پھر آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 میں وہ پھر آپ سے فرما رہا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، یقین جانے وہ مہربان ہے۔ پھر سورہ نساء کی آیت 110 میں وہ فرماتا ہے، اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پہ ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ اپنے باپ کو، اپنے ماں کی نافرمانی کرے اور چلا جائے، اور پھر کچھ عرصے بعد واپس ماں باپ کے پاس آ کے معافی مانگے، تو کیا وہ اس کے لیے دروازے بند کر دیں گے؟ نہیں، وہ معاف کر دیں گے اس کو۔ پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں فرماتا ہے کہ جو شخص تم میں سے کوئی برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت 143 میں وہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت 107، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ وہ انسانوں پہ، وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اس نے رحمت بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پھر بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 110 میں کہہ دو کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں، یقین جانے اس سے محبت کریں، وہ آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ روزانہ تہجد کے وقت آسمان پہ آ کر وہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، وہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، سزا نہیں دینا چاہتا۔ ہاں، جن لوگوں نے جان بوجھ کر جھٹلا رکھا ہے سزا انہی کے لیے ہے۔ وہ محبت کرتا ہے آپ سے، جب کوئی تہجد میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کو یاد کر کے روتا ہے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ یہ دنیا میں خون ریزی کرے گا، دیکھو وہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت 31، 32 اور 33 میں جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو خود ہی ان کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں کو کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ جتنا علم تمہیں ہمیں دیا ہے ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ وہ آدم علیہ السلام کی محبت میں ان کو فرشتوں کے سامنے کر کے کہتا ہے کہ اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، حالانکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو خود یہ نام سکھا دیے تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے میں سب جانتا ہوں۔ دیکھیں آدم علیہ السلام سے اس کی محبت، اس رب کے سامنے حاضر ہوا کریں، اس کو یاد کیا کریں، اس کو پانے کے لیے رویا کریں۔ مشکل آپ نے حل نہیں کرنی، مشکل آپ نے حل نہیں کرنی، اس نے کرنی ہے، تو وہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے کرنی ہے۔ بھروسہ کریں اس پر، اس کو یاد کریں، اس سے محبت کریں۔ وہ صرف مالک جزا و سزا نہیں ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے آپ کو، اور ایک ماں کا پیار آپ روزانہ دنیا میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک کے بزرگ برتر آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔